اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر ناصر ومعین قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ آداب زندگی کے حوالے سے کچھ موضوعات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا موضوع ہمارا ہے دشمنوں سے ہمارا رویہ، ہمارا سلوک اور ہمارا ادب کیسا ہونا چاہیے اور دین ہماری اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اس سے پہلے خود یہ سوال ہے کہ دشمن آپ کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہر دشمن سے ایک ہی طرح کا سلوک ہو سکتا ہے یا پھر دشمنوں میں بھی فرق ہے؟ اس حوالے سے عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ دو طرح کے دشمنوں کا تذکرہ قرآن اور احادیث میں ہمیں ملتا ہے۔ ایک وہ دشمن جس کا تعلق یا جس کی دشمنی کا تعلق آپ کے دین، آپ کے عقیدے، آپ کی فکر، آپ کے رستے، آپ کی تہذیب، آپ کے کلچر، آپ کے رہن سہن، آپ کے بود و باش اور آپ کے افکار سے ہے۔ دوسرا وہ دشمن جس کی دشمنی کا محور آپ کی ذات ہے۔ ان دونوں کے حوالے سے بڑا فرق ہے۔ دونوں دشمن ہیں لیکن آپ کے بیہیویئر کے حوالے سے اور آپ کے سلوک کے حوالے سے دین نے دونوں کے درمیان ایک لکیر ڈال دی ہے اور ایک دشمن سے اور طرح کے رویے کا حکم دیا ہے اور دوسرے دشمن سے اور طرح کے رویے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم نے شیطان کو بھی آپ کا اور ہمارا دشمن قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس سے دشمنی کرو۔ اسی طرح سے اہل نفاق، منافقین جو دل میں کچھ ہیں اور باہر کچھ ہیں، ان کو بھی ہمارا اور آپ کا دشمن قرار دیا ہے۔ سورہ منافقین کی آیت نمبر 4 ہے، فرمایا ہم العدو فاحذرہم قاتلہم اللہ، یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے ڈرنا مت، ان سے احتیاط ضرور کرنا، چونکہ یہ لوگ جہاں تک ہو سکتا ہے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ان کی اس دشمنی سے احتیاط کرو، لیکن ڈرو مت۔ ڈرنے کا جو ڈرنے کی اصطلاح ہے یہ اسلام میں اور قرآن میں اس کی نفی کی گئی ہے کہ کسی بھی صورت میں دشمن سے ڈرنا نہیں، خوف میں مبتلا نہیں ہونا، ہاں احتیاط ضرور کرنی ہے، اس کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش ضرور کرنی ہے۔ اس اعتبار سے قرآن کریم فرقان حمید نے ہمیں ایک نمونہ عطا کیا ہے اور وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ۔ سورہ ممتحنہ میں آیت نمبر 4 آپ پڑھیے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی زندگی کو اہل ایمان، اہل دین اور نبی کریم کی امت کے تمام افراد کے لیے ایک نمونہ اور اسوہ قرار دیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس موضوع کی طرف کہ دشمنی کی جو دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، ان میں جو ذات کی دشمنی ہے جس کا تعلق ہمارے معاشرے سے ہے، خاندان سے ہے، دوستوں کے درمیان ہے، عزیزوں کے درمیان ہے، ایک ہی معاشرے میں ایک ہی فکر رکھنے والے لوگوں کے درمیان ہے، اس دشمنی کو کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے اور نبی کریم نے اس حوالے سے کیا روش اختیار کی ہے۔ نبی کریم کی متعدد احادیث ہمیں اس حوالے سے متوجہ کرتی ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے جتنا زیادہ اس موضوع کے حوالے سے مجھے اللہ کی طرف سے خبر دی ہے، شاید کسی اور موضوع کے حوالے سے اتنی زیادہ تاکید ہو کہ جو آپس کی دشمنیاں ہیں، آپس کے اختلافات ہیں، ایک دوسرے سے بغض ہے، ایک دوسرے سے حسد ہے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے، جس کے نتیجے میں معاشرہ ٹوٹتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں کا اظہار ہوتا ہے، اس سے بچنے کی جتنی تاکید حضرت جبرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائے ہوئے پیغام میں مجھے بتایا ہے، اتنی تاکید کسی اور چیز کے حوالے سے نہیں کی گئی۔ دوسری ایک اور حدیث میں، یہ حدیث جو ہے
الکافی کی حدیث ہے، فرمایا کہ کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جس پر اتنی زیادہ تاکید اللہ کی طرف سے آئی ہو جتنی تاکید اس موضوع پر آئی ہے کہ معاشرے کے اندر، مسلمان معاشرے کے اندر، موحد معاشرے کے اندر، اہل ایمان کے معاشرے کے اندر، ہمارے ارد گرد کے لوگوں کے درمیان جو نفرتیں ابھارنے کے لیے، ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کو تیار کرنے کے لیے پروپیگنڈوں کا سہارا لیا جاتا ہے، جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، جذبات کو ابھارنے کا سہارا لیا جاتا ہے تاکہ ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں میں اضافہ ہو اور فاصلے بڑھ جائیں۔ جتنی زیادہ اس شر انگیزی سے روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کی ہے اور جبرائیل مختلف مواقع پر میرے سامنے پیغام لے کر آیا ہے، اتنی زیادہ تاکید کسی اور چیز کے بارے میں نہیں کی گئی۔ یعنی دونوں احادیث ایک ہی مفہوم کی طرف دلالت کرتی ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف ابھارنے کا عمل شیطانی عمل ہے اور اس عمل سے روکا گیا ہے چونکہ اس کے نتیجے میں دشمنیاں اپنے عروج تک پہنچتی ہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں کینہ رکھنا، دشمنی کرنا، نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، اس لیے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیں روکا ہے۔ اس حوالے سے دیکھیے کہ جو شخصی اس طرح کی دشمنیاں ہیں جس میں ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، خاندان کے لوگوں سے، دوستوں کے درمیان، جاننے والوں کے درمیان، اپنے طبقاتی جو تقسیمات ہمارے اندر ہیں، پارٹیوں کے حوالے سے، فرقوں کے حوالے سے، گروپوں کے حوالے سے، مفادات کی بنیاد پر، سب کلمہ گو، سب قرآن پر یقین رکھنے والے، سب موحد، سب اہل دین، سب اہل نماز، سب اہل مسجد، سب دین کی تابعداری کے دعوے کرنے والے، لیکن آپس میں اس طرح کے اختلافات اور اس طرح کی دشمنیاں، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو رسوا کرنے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، تو یہ معاشرے کی سب سے بڑی بیماری ہے جس کے نتیجے میں نفرتیں اپنی انتہا کو پہنچتی ہیں اور اللہ کو سب سے زیادہ مبغوض یہ عمل ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ نفرت اس کیفیت سے ہے۔ لہٰذا جب دو بندوں کے درمیان یا دو گروہوں کے درمیان یا دو قبائل کے درمیان یا دو پارٹیوں کے درمیان یا دو گروپس کے درمیان یا دو خاندانوں کے درمیان یا دو افراد کے درمیان ایسی کیفیت پیدا ہو تو وہاں پر بھی دین نے ہمیں ایک ادب سکھایا ہے۔ ایسے مواقع پر بھی اللہ کہ دین نے جو ہماری رہنمائی کی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی اس طرح کی شخصی، ذاتی، گروہی دشمنیاں ہیں، اس میں بھی عدل اور انصاف کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ اگر آپ کا وہ مخالف حق پر ہے تو اس کے حق کو تسلیم کر لو، یہ دین ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تمہارے اندر تو تم دیندار نہیں ہو۔ اسی طرح سے حتیٰ ایسے مواقع پر اگر دشمن اور تمہیں کسی عدالت میں پیش کر دیا جائے، کسی منصف کے سامنے پیش کر دیا جائے، تمہیں گواہی دینے کی ضرورت پڑے تو گواہی دیتے ہوئے بھی یہ یقین رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ تم اپنے دشمن کے خلاف بھی جھوٹی گواہی دو۔ اگر بات سچ ہے اور وہ تمہارے خلاف اور تمہارے دشمن کے مفاد میں ہے تو اس صورت میں بھی گواہی سچی دو، جھوٹی گواہی کبھی بھی نہ دو۔ یہ دین کا اسلوب ہے، یہ دین کا ادب ہے دشمن کے حوالے سے، مخالف کے حوالے سے۔ اسی طرح سے یہاں تک دین نے تاکید کی ہے کہ اگر تم اپنے دشمن سے کوئی عہد کرتے ہو یا کسی سے تم نے کوئی عہد کیا اور بعد میں تمہاری اور اس کے درمیان ایک دشمنی کی بنا پڑ گئی تو یہ دشمنی تمہیں اس عہد سے بدعہد نہ بنا دے۔ یعنی کبھی بھی بدعہدی کی طرف صرف دشمنی کی وجہ سے کبھی بھی نہ جانا۔ اللہ کو ناپسند ہے، رسول کو ناپسند ہے، دین کو ناپسند ہے۔ دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تمہارا دشمن بھی ہو تو اس سے عہد میں وفا کے حوالے سے تم وفادار نظر آؤ، صاف ستھرے نظر آؤ۔ دشمن کو معاف کر دینا، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اگر آپ دیکھیں تو دشمن کو معاف کرنے کے اس عمل کو امیر المومنین نے فضیلت قرار دیا ہے، اور اس حوالے سے متعدد احادیث مختلف کتابوں میں موجود ہیں، یہاں تک کہ غرر الحکم میں اس طرح کی بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ اسی طرح سے دشمن کی طرف سے دشمنی کے مقابلے میں آپ کا حلیم ہونا،
آپ کا سکوت اختیار کرنا، آپ کا صبر کرنا، آپ کا برداشت کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے تقاضوں میں سے ہے اور آداب زندگی میں سے ہے، جس کی طرف اللہ نے ہمیں بلایا ہے اور رسول کریم نے ہمیں بلایا ہے۔ یہاں تک ہمیں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کسی جگہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے خلاف آپ کا دشمن عدالت میں گیا ہے، وہ آپ کی شکایت کرنے گیا ہے، آپ وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کہ اس کی شکایت درست ہے، تو اس کی دشمنی باعث نہ بنے کہ آپ اس کی اس درست شکایت کو بھی غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے برعکس آپ اگر اپنے دشمن کے خلاف شاکی ہیں، شکایت لے کر گئے ہیں، اور آپ اپنے آپ پر غور کرتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے غلط کیا ہے، تو آپ کی یہ دشمنی باعث نہ بنے کہ آپ کو اپنی غلطی بھی درست نظر آئے اور دشمن کا صحیح کام بھی غلط نظر آئے۔ یہ آداب دین کے خلاف ہے، یہ ادب دینی کے خلاف ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان دشمنیوں کو کم کرنے کی جد و جہد کرو۔ اور اس کا اظہار کیسے ہو سکتا ہے ان دشمنیوں کو کم کرنے کا؟ آپ اپنے دشمن کے حوالے سے کوئی ایسا کام نہ کریں، اپنے مخالف کے حوالے سے کوئی ایسا کام نہ کریں جو آپ کے دشمن یا آپ کے مخالف کو آپ کی مخالفت پر مزید اکسائے۔ اس ماحول سے اپنے آپ کو بچائیں، اس ماحول سے اپنے آپ کو نکالیں۔ ہر فرد اگر اس پر عمل کرے تو خود بخود وہ جو جاہلانہ اور حیوانی تعصبات ہیں ان پر پانی ڈال کر ان کے شعلوں کو بجھانے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ یہ ذاتی دشمنی، ذاتی مخاصمت، ذاتی مخالفت کے حوالے سے۔ لیکن جو دوسری قسم ہے دشمنی کی، وہ ہے دین کی دشمنی، وہ ہے مکتب کی دشمنی، وہ ہے آپ کی نظریاتی دشمنی۔ جہاں پر بھی نظریاتی دشمنی ہو، نظریاتی دشمنی سے مراد ایک مسلمان اور مسلمان کی دشمنی نہیں ہے، ایک مومن اور مومن کی دشمنی کبھی بھی نہیں ہے، یہ نظریاتی دشمنی نہیں ہے۔ نظریاتی دشمنی کا مطلب ہے توحید، نظریاتی دشمنی کا مطلب ہے قرآن، نظریاتی دشمنی کا مطلب ہے ولایت و امامت، نظریاتی دشمنی کا مطلب ہے رسول کی رسالت اور خاتمیت، یعنی وہ چیزیں جن پر آپ کا دین قائم ہے اور اسی دین کی بنیاد پر آپ صاحب نظریہ کہلاتے ہیں۔ وہ چیزیں جہاں پر ایسی دشمنی ہے وہاں پر آپ سے کہا گیا ہے کہ 1 انچ اپنے ہدف سے پیچھے نہ ہٹیں، ایک لمحے کے لیے اپنے ہدف میں سست نہ ہوں، بلکہ ہر قیمت پر ڈٹے رہیں اور ہر میدان میں ڈٹے رہیں اور ہر دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہیں۔ دشمن سے کبھی بھی نہ آپ نے ہراساں ہونا ہے اور نہ اپنے اس مقدس ہدف کے حوالے سے پیچھے ہٹنا ہے، کبھی بھی نہیں۔ اسی طرح سے دشمن کے مقابلے میں اپنی عزت، اپنی حرمت، اپنے وقار، اپنی عظمت اور اپنے مقام کی حفاظت کرنی ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ یہاں تک کہ اگر آپ کو بھوک، افلاس، غربت پریشان کرے تو ایسی کیفیت میں بھی دشمن کے سامنے ہاتھ پھیلا کر آپ اپنی عزت نفس کا سودا اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کی ذاتی نہیں ہے، وہ آپ کی اجتماعی ذمہ داری ہے اور اجتماعی امانت ہے آپ کے پاس۔ لہذا آپ اپنے دشمن کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ دشمن کی مشابہت کبھی بھی اختیار نہ کریں، نہ کھانے پینے میں، نہ کلچر میں، نہ اٹھنے میں، نہ بیٹھنے میں، نہ لباس میں، نہ باقی معاشرتی رویوں میں، نہ جسمانی ساخت میں، نہ زندگی کے دیگر اسلوب میں، کہیں پر بھی دشمن کی مماثلت، مشابہت اور شباہت اختیار نہ کریں۔ ایک اور نقطہ اس حوالے سے، ہمیشہ دشمن سے مقابلے کے لیے آمادہ رہیں، چاہے دشمن آپ کو نظر آ رہا ہو یا آپ کی نگاہوں سے دشمن چھپا ہوا ہو۔ اپنے آپ
کو آمادہ کریں. اس لیے قرآن کریم نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ. آپ کو دشمن نظر آ رہا ہے تب بھی اپنے آپ کو آمادہ رکھیں, اور دشمن نظر نہیں آ رہا تب بھی اپنے آپ کو آمادہ رکھیں. کمزور کرنا اپنے آپ کو یا خود کمزوری کا شکار ہونا یہ خلاف ادب دین ہے, خلاف آداب زندگی دینی ہے, دینی زندگی سے یہ متصادم ہے. اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھیں. اسی لیے جب دشمن آپ پر تجاوز کرے, دشمن آپ کے حریم میں داخل ہونا چاہے, دشمن آپ کے حدود میں داخل ہونا چاہے, اب یہ حریم یہ حدود کیسے ہو سکتے ہیں؟ صرف آپ کی سرحدیں آپ کا حریم نہیں ہیں کہ آپ کے بارڈرز سے اندر دشمن آئے تو تب جو ہے وہ دشمن ہے. نہیں, آپ کی نظریاتی حدیں ہیں, ان کے اندر دشمن کو آنے نہ دیں. آپ کی فکری حدود ہیں, ان حدود کے اندر دشمن کو آنے نہ دیں. آپ کے کلچرل اور تہذیبی حدود ہیں, ان حدود کے اندر دشمن کو آنے نہ دیں. آج کے میڈیا کے ذریعے سے دشمن آپ کے ڈرائنگ روم تک پہنچ چکا ہے, آپ کے بیڈ روم تک پہنچ چکا ہے. یہ دشمن کی طرف سے تجاوز ہے. اس تجاوز کا رستہ روکیں اور اپنی حریم سے, اپنے حدود سے دشمن کو باہر نکالیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ میری ذمہ داری ہے. اور ان تمام امور کے ساتھ ساتھ, یعنی یہ جو عملی امور ہیں, عملی زندگی کے امور ہیں, جد و جہد سے عبارت امور ہیں, اپنے آپ کو مقابلے کے لیے تیار کرنے والے معاشی, اقتصادی, فکری امور ہیں, ان سب کے ساتھ ساتھ ایک اور نقطہ دشمن کے مقابلے میں وہ یہ ہے کہ اہل دعا بنیں اور دشمن کے حوالے سے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کہ یا وہ ہدایت پائیں یا پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر غلبہ عطا فرمائے, ان کو مغلوب کرے اور ان کے شر سے اسلامی معاشرے کو محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دینی ادب اور آداب کے ان نکات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.